اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما لیس لک بہ علم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان کریمی کے صدقے سے بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے، ایسی بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 پارہ نمبر 15 ترجمہ: اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں۔ انسان کو ایسی بات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے جس کا اسے پتہ ہی نہ ہو، اس بات کے اوپر ڈٹ نہیں جانا چاہیے، اس بات کے اوپر خواہ مخواہ اسے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ انسان اس وقت کسی بات کے اوپر ڈٹ جاتا ہے حالانکہ اسے اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا، جب وہ بغیر سوچے سمجھے اپنی زبان سے کوئی بات نکال دیتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کی بجائے، لوگوں سے معذرت کرنے کی بجائے وہ اس بات کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس بات کے اوپر دلیلیں دیتا ہے، نہ جانے کیا کیا کرتا ہے اس کے اوپر، اور نہ جانے کتنے جھوٹ بولتا ہے۔ انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان یہ نہ کہے کہ میں نے دیکھا ہے حالانکہ اس نے وہ بات کو، اس چیز کو نہ دیکھا ہو۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ماہ رمضان کے اندر کہہ دے کہ میں نے عید کا چاند دیکھا ہے حالانکہ اس نے نہ دیکھا ہو، اور کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں نے یہ بات سنی ہے اور حقیقت میں اس نے نہ سنی ہو، اس کو اس کا علم ہی نہ ہو۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو لڑواتے رہتے ہیں اور پھر تماشا دیکھتے ہیں۔ ایک کو کہہ دیتے ہیں وہ تیرے متعلق ایسا کہہ رہا ہے حالانکہ اس نے کہا بھی نہیں ہوتا، اس نے کسی جگہ سے سنا بھی نہیں ہوتا، ایسے ہی اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں، اور دوسرے کو بھی ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، اس کے متعلق بھڑکا دیتے ہیں، ایسے ایک دوسروں کو لڑواتے ہیں، ایسے ہی اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہیں کسی جگہ سے سنی ہے، وہ تیرے متعلق ایسے کہہ رہا تھا، حالانکہ نہ انہوں نے سنی ہوتی ہے نہ کسی نے وہ کی ہوتی ہے، اپنی طرف سے گھڑ کے بتا دیتے ہیں۔ اور پہلا قول اس کے متعلق، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، پہلا قول یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں غربت کی چکی میں پسے ہوئے لوگ، وہ کرائے کے اوپر عدالتوں میں گواہ مل جاتے ہیں، 10-20 ہزار کی خاطر ایک جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، عینی شاہد گواہ بن جاتے ہیں، قسمیں اٹھا دیتے ہیں، قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ضمیر فروش لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ قول صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے ہو، وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے ہو۔ مثال کے طور پر کسی بندے سے ذاتی کوئی تھوڑی سی دشمنی تھی، اور اس بندے کو ذلیل کرنے کے لیے کوئی بندہ حالانکہ اچھا بھلا شریف ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ اس نے میری چوری کی ہے، یہ بندہ چور ہے، اور وہ اگلا بندہ جو خام خواہ بے قصور ہوتا ہے وہ جیل چلا جاتا ہے، اور جس نے جیل بھجوایا ہوتا ہے پھر وہی بندہ لوگوں میں باتیں کرتا ہے، دیکھو میں نے کیسے اس کا رگڑا لگایا، کیسے اس کی شامت آئی کہ یہ جیل چلا گیا۔ ایسے کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، اس سے مراد جھوٹی گواہی دینے، جھوٹے الزامات لگانے اور اس طرح دیگر جھوٹ اقوال کی ممانعت کی گئی ہے۔ جھوٹی گواہی دینے اور غلط الزامات لگانے کی مذمت میں احادیث سماعت فرمائیں۔ پہلی حدیث ہے، راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ حوالہ ابن ماجہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 123، حدیث نمبر 2373۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹی گواہی دینے والے کی سزا بیان کی ہے کہ وہ بندہ جب جھوٹی گواہی دے کر ہٹتا ہے تو جیسے ہی وہ اس سے فارغ ہوتا ہے اس جگہ سے پاؤں بھی اس کے نہیں ہلتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیتے ہیں۔ دوسری حدیث، راوی حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پا لے۔ حوالہ ابو داؤد شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 354، حدیث نمبر 4883۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ جھوٹی گواہی دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پل صراط کے اوپر روک لیں گے، جو کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جہنم کے اوپر ہوگا۔ جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے اور وہ پل جنت کے پاس لگا ہوا ہے، یعنی کہ اتنی زیادہ گہرائی ہوگی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روک لیں گے اور وہ اپنی جھوٹی گواہی کے مطابق وہیں پر سزا کو پا لے گا۔ تیسری حدیث، راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے مقام درغۃ الخبال میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ حوالہ کتاب الجامع فی الآخر، مصنف جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 353، حدیث نمبر 21069۔ آج کے دور کے اندر ہمیں سخت ضرورت ہے کہ ہم کسی دوسرے کے اوپر جھوٹے الزام نہ لگائیں، کیونکہ یہ ایک عام سی بات بن چکی ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جس کا جو دل کرتا ہے دوسرے کے اوپر الزام لگا دیتا ہے، جگہ جگہ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ اگر ثبوت مانگیں تو دلیل کے طور پر کہہ دیتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، اس جگہ سے مجھے پتہ لگا ہے۔ اگر اس سے کوئی دلیل مانگی جائے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے تو وہ کہہ دیتا ہے میں نے کہیں سے سنا ہے، مجھے کہیں سے پتہ چلا ہے۔ نہ اس کو یہ پتہ کہ کس بندے نے اس کو بتایا ہے، نہ اس کو یہ پتہ کہ وہ بندہ کتنا معتبر ہے، نہ اس کو یہ پتہ کہ اس نے کس جگہ سے سنا ہے۔ تو ایسا بندہ
کچھ بھی نہیں جانتا ہوتا، ایسے بندے کی بندہ کیا خاک تحقیق کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبانوں سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس کا ہمیں علم ہی نہ ہو اور ہم کہہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔